برسوں پہلے کی بات ہے۔ جنگل کا شیر شہد کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ شہد تلاش کرتے کرتے آخر وہ ایک چھتے تک پہنچ ہی گیا، لیکن وہ شہد بہت اونچائی پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس تک نہیں پہنچ پاتا۔ اتنے میں ایک بندر آتا ہے جو کہتا ہے، جنگل کے شیر راجا اور یہاں کوئی بات ہوئی ہے؟ شیر کہتا ہے، مجھے شہد چاہیے، میرا دوست بھالو بہت بیمار ہے، مجھے اس کی جان بچانی ہے، مجھے شہد چاہیے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ بندر کہتا ہے، کیوں نہیں شیر خان، میں ابھی جاتا ہوں، لے آتا ہوں۔ شیر خان دیکھ رہا ہوتا ہے اور منکی اس کے دیکھتے دیکھتے شہد کا چھتا اتار لیتا ہے، لیکن اس دوران اس کو بہت سی مکھیاں کاٹ لیتی ہیں۔ وہ شیر خان کو شہد دیتا ہے اور کہتا ہے، شیر خان، آپ کے شہد کے چکر میں مجھے مکھیوں نے کاٹ لیا ہے۔ شیر خان کہتا ہے، میں تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا، تمہیں کوئی بھی مشکل ہو یا ضرورت ہو تم جھجک کیے میرے پاس حاضر ہو جانا۔ شیر خان شہد کا چھتا اٹھاتے اپنے دوست بھالو کے پاس پہنچتا ہے۔ سبھی جانور خوش ہو جاتے ہیں کہ شیر خان پہنچ آیا ہے، اب بھالو کی جان بچ جائے گی، لیکن بھالو مرنے کے قریب ہوتا ہے۔ بھالو کہتا ہے، شیر خان تمہارا میرے دوست بہت شکریہ، لیکن لگتا ہے تمہیں شہد لانے میں دیر ہو گئی، اب میں نہیں بچوں گا۔ اتنا کہتے ہی بھالو پیچھے کی طرف گر جاتا ہے اور بھالو مر جاتا ہے۔ سبھی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ شیر خان کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں بہت ہی دیر سے پہنچا، میں جلدی پہنچتا تو میرے دوست کی جان بچ جاتی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد شیر خان اپنی گفا کے باہر سو رہا ہوتا ہے۔ بھالو کا صدمہ بھول چکا ہوتا ہے اور ایک نئی زندگی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ اتنے میں وہی بندر جنگل کے کچھ جانوروں کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے جس نے بھالو کو شہد اتار کر دیا تھا، لیکن افسوس اس کا دوست نہیں بچ سکا تھا۔ پیلو چڑیا شیر خان کو جگاتی ہے، شیر خان اٹھیے اٹھیے، آپ کا کوئی دوست آیا ہے آپ سے ملنے۔ شیر خان اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے۔ شیر خان کہتا ہے، ارے بندر بھائی تم، اور یہاں کیسے آنا ہوا یہاں پہ؟ بندر بتاتا ہے، کچھ نہ پوچھے میرے دوست، میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ جنگل کے دو جانور آپس میں جھگڑ رہے تھے، میں نے ان میں صلح کروائی تو الٹا انہوں نے مجھے ہی برا بھلا کہہ کر وہاں سے نکال دیا۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں شیر خان، اب آپ ہی مجھے رہنے کو جگہ دیں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ شیر خان کہتا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب تم میرے ساتھ رہو گے میرے جنگل میں۔ دوسری طرف جنگل کے سارے جانور اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں، اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس کو کھانے پینے کی ہر چیز دیتے ہیں، لیکن من ہی من میں بندر کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک دن بندر اپنے ساتھ والے جنگل کے دوست بندر سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ ارے دوست، مجھے لگتا ہے ان سب نے مجھ پر بہت ہی یقین کر لیا ہے اور میرا دل ہے کہ میں شیر خان کو راستے سے ہٹا کر جنگل کا راجا بن جاؤں، کیا کہتے ہو تم؟ دوسرا بندر کہتا ہے، یہ تم کیسے کرو گے؟ لیکن ان دونوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے پیلو چڑیا ان کی ساری باتیں آ کر سن رہی ہے۔ وہ کہتا ہے،
میں شیر خان کو ایک زہریلا پھل کھلاؤں گا جس سے وہ مر جائے گا۔ پیلو چڑیا گھبراتی ہے اور شیر خان کے پاس آتی ہے۔ شیر خان، میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے اس بندر کے بارے میں۔ اس کی سوچ بہت بری ہے، وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ شیر کہتا ہے یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تھوڑی ہی دیر میں بندر اس کے لیے ایک کیلا لے کر آتا ہے۔ کہتا ہے شیر خان یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ شیر خان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ پیلو چڑیا نے مجھے اس کے بارے میں جو بتایا تھا کیا وہ سچ ہے؟ شیر خان اس کو کھا لیتا ہے لیکن اس کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ بندر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد پیلو چڑیا پھر آتی ہے اور شیر خان سے کہتی ہے شیر خان، وہ بندر آپ کو مارنا چاہتا ہے، آپ میری بات مانیں، وہ آپ کو زہریلا پھل کھلائے گا اور مار ڈالے گا، آپ اس کو یہاں سے نکال دیں۔ شیر اس کو بہت غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے نکل جاؤ میرے جنگل سے، نہیں تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اتنے میں بندر آتا ہے اور کہتا ہے شیر خان میں آپ کے لیے یہ پھل لایا ہوں، آپ اس کو کھائیں، یہ بہت مزے کا ہے۔ چڑیا کہتی ہے نہیں یہ پھل میں کھاؤں گی۔ بندر کہتا ہے او پاگل چڑیا، میں یہ اپنے شیر خان کے لیے لایا ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ پیلو چڑیا کہتی ہے میں ہی اس کو کھاؤں گی۔ پیلو چڑیا اس پھل کو کھا لیتی ہے اور کہتی ہے شیر خان میں یہ آپ کے لیے کھا رہی ہوں۔ جیسے ہی وہ اس کو کھاتی ہے تو پیلو چڑیا مر جاتی ہے زہریلا پھل کھا کر۔ شیر خان کہتا ہے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، پیلو چڑیا تم ایسا نہیں کر سکتی، تم نے میرے لیے اپنی جان دے دی۔ پیلو چڑیا مر جاتی ہے۔ اتنے میں ہاتھی راجا آ جاتا ہے۔ شیر خان کہتا ہے اس گستاخ کو پکڑ لو، اس نے میری چڑیا کی جان لی ہے، اس نے مجھ پر جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ شیر خان اس کو سزا کے لیے ایک سوراخ بھری بوٹ میں بٹھا دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بوٹ پانی سے بھرتی ہے تو بندر اس میں ڈوبنے لگتا ہے۔ ایسے ہی ڈوبتے ڈوبتے بندر کی جان چلی جاتی ہے اور اس کو اپنی کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ دوسری طرف شیر خان بہت ہی افسردہ ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے میری وجہ سے میری پیلو چڑیا کی جان چلی گئی، آئندہ کے بعد میں کسی بھی دوسرے جنگل کے جانور پہ یقین نہیں کروں گا۔ دوستو کیسی لگی جنگل کے راجا کی کہانی؟ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک، کمنٹ، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ بائے بائے دوستو۔